الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمته علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال کی تھی۔ 7 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام عبادت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی مرضیات پر عمل کرنا، نامرضیات سے بچنا حضرت یوسف علیہ السلام کی عادت تھی۔ 7 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے، سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ اس خواب کی کیا تعبیر تھی؟ اس خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ایک بیوی سے 10 بچے پیدا ہوئے، دوسری بیوی سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی سے جو 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، ان میں بڑے بچے کا نام بنیامین ہے اور چھوٹے بچے کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو خواب کے اندر جو 11 ستاروں کا ذکر ہے، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 11 ستاروں سے مراد یہ 11 بھائی ہیں۔ سورج سے مراد خود حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم۔ چاند سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بقید حیات نہیں تھی، ان کی وفات ہو چکی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ دنوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاند سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ والدہ مراد ہے، اور والدہ اس طریقے سے مراد ہے، اس کی وضاحت کی ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی ایک بہن تھی جو عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ سے چھوٹی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی سالی اور اپنی اہلیہ کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لیا تھا، اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر آ گئی تھی۔ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تیسری اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خالہ تھی، اس لیے وہ ماں کے درجے میں تھیں، اور چاند سے وہ خالہ مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ماں کے درجے میں۔
اور سجدہ کرنے سے مراد اس خواب کے اندر یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام حضرت یوسف علیہ السلام کے محتاطی کو قبول کر لیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تواضع اختیار کریں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی، جو رئیس المفسرین ہیں، جو تاج المفسرین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ یہ تفسیر حرف بحرف پوری ہوئی اور یہ تعبیر بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا اور تمام بھائیوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے، تو تمام کے تمام بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اہلیہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خالہ ہیں، یہ تمام کے تمام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ملک مصر گئے اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے جاہ و جلال کو دیکھ کر آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، آپ کی ماتحتی کو قبول کر لیا اور آپ کے سامنے تواضع اختیار کی۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی یہ تعبیر مکمل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، صاحب فراست انسان تھے، تمام بچوں کے باپ تھے، اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ باپ اپنے بچوں کے احوال سے اچھی طریقے سے واقف ہوتا ہے۔ ایک بچے کے دل کے اندر دوسرے بچے کے تعلق سے کیا جذبات ہیں، باپ اچھی طریقے سے واقف ہوتا ہے، ان میں آپس میں کیسے تعلق ہے، باپ اچھی طریقے سے واقف ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے اپنے بچوں کے حالات کو، وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بڑے بھائی ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے نیک جذبات نہیں رکھتے، اچھے جذبات نہیں رکھتے، حضرت یوسف علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی خوشی کی بات یا اللہ کا کوئی خاص انعام ان کے بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ حسد کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو قرآن کے اندر بیان کیا اور فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، آپ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، کیونکہ اگر تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان کرو گے فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دوسرے بیٹوں کے حالات کو جانتے تھے، اس لیے یہ نصیحت کی۔ اس نصیحت سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں، دو پیغام ملتے ہیں، دو عبرتیں ملتی ہیں، دو نصیحتیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک نصیحت تو یہ ملتی ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان کی تکلیف سے بچانے کے لیے اگر دوسرے انسان کی کوئی برائی بیان کر دی جائے تو یہ غیبت کے اندر داخل نہیں ہے۔ آپ غور کریں اس نصیحت کے اندر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دوسرے بھائیوں کی یہ برائی بیان کی کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، تم سے حسد کریں گے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تکالیف سے بچا سکیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ کسی انسان کو تکلیف سے بچانے کے لیے کسی دوسرے انسان کی اگر کوئی برائی ظاہر کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ غیبت کے دائرے کے اندر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کسی انسان کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ اگر اس انسان کو ہماری نعمت کے بارے میں، ہماری خوشحالی کے بارے میں، ہماری خوشی کے بارے میں علم ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی، تو اس آدمی کے سامنے اپنی نعمت کا ذکر نہ کرنا چاہیے، اپنی خوشی کا اظہار نہ کرنا چاہیے اور اپنے انعامات کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ غور کریں آپ، حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں سے مت ذکر کرنا کیونکہ انہیں تکلیف ہوگی، تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی خوشی چھپا لینی چاہیے اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کو تکلیف ہوگی، اگر اس کو ہماری خوشی کے بارے میں علم ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت کی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور پھر ساتھ ساتھ ایک قاعدہ
اور ایک ضابطہ بیان کیا اور کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے یوسف شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہر وقت انسان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر وقت انسان کو اس بات پر تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نامرضی کے مطابق کام کرے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 3 پیشین گوئیاں سنائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے 3 انعامات کے بارے میں بتایا کہ اللہ تمہارے اوپر 3 انعامات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی اور کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ پہلا انعام جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ذکر کیا اور پہلی پیشین گوئی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ذکر کی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے یوسف تمہیں بادشاہت عطا فرمائے گا، تمہیں حکومت عطا فرمائے گا، تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا، تمہیں تخت شاہی تک پہنچائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرمائے گا، تمہیں وقار عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ پہلی پیشین گوئی سنائی، پہلا انعام بتایا۔ دوسری پیشین گوئی یہ سنائی کہ اے یوسف اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے گا اور خاص طور پر خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مشکل سے مشکل خواب کی تعبیر تک تم پہنچو گے اور اس کی اصل حقیقت نکال کر لوگوں کے سامنے رکھ دو گے۔ تیسری پیشین گوئی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیان کی وہ یہ کہ اے یوسف اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تمہارے دادا حضرت اسحاق کے اوپر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا اور ان کو نبوت عطا فرمائی، تمہارے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل فرمایا اور ان کو نبوت عطا فرمائی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب تمہارے اوپر اور میری اولاد کے اوپر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا اور تمہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے گا۔ یہ 3 پیشین گوئیاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی، اور یہ تینوں کی تینوں پیشین گوئیاں حرف بحرف صادق آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا بادشاہ بھی بنایا گیا، تخت شاہی بھی نصیب ہوا، اور خوابوں کی تعبیر کے اندر جو آپ کو ملکہ حاصل ہوا، پوری دنیا کے اندر آپ خوابوں کی تعبیر اور معبر کے لقب سے جانے لگے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تخت شاہی تک پہنچانے والی جو چیز ہے وہ بھی حقیقت میں خوابوں کی تعبیر بتانا ہے۔ اور تیسرا انعام بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا، رسول بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بندہ ان کو بنا لیا۔ تینوں انعامات اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر مکمل فرمائے، اور پھر آگے یہ فرمایا ان ربک علیم حکیم، کہ اے یوسف تمہارا پروردگار علم رکھنے والا ہے، حکمت رکھنے والا ہے، سب چیزیں جانتا ہے، حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ ان آیتوں کے اندر خوابوں کا ذکر آیا۔ مفسرین نے خوابوں کے سلسلوں میں یہ تفصیل کی ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حدیث نفس، نمبر 2 تسویل شیطان، اور نمبر 3 الہام۔ حدیث نفس کہتے ہیں کہ انسان دن میں جو بات سوچتا ہے جب رات کو بستر پر سوتا ہے تو وہی بات خواب کے اندر دیکھ لیتا ہے، اسے حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ اس خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے قسم کا خواب جو ہے وہ تسویل شیطان ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان اس کے دل کے اندر عجیب عجیب تصاویر ڈال دیتا ہے، عجیب عجیب خیالات پیدا کر دیتا ہے، اور شیطان کی تسویل کے ذریعے سے بندہ اپنے خواب کے اندر عجیب عجیب باتیں دیکھتا ہے۔ ایسے خواب کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور ایسے خواب کے اندر کوئی سچائی اور کوئی صداقت نہیں ہوتی۔ تیسرے قسم کا خواب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک پیغام دینا چاہتا ہے اپنے بندے کو، ایک میسج دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو۔ اس خواب کو کہا جاتا ہے الہام۔ اس خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے اور اس خواب کے اندر صداقت بھی ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں سورہ یوسف کی انہی چند آیتوں کی تفسیر کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو
حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔